اب ایک خاص لفظ کی طرف میں آ رہا ہوں، اربعین، کیونکہ ہمیں اربعین نووی کا مطالعہ کرنا ہے۔ حضور کی ایک حدیث ہے جو اگرچہ ضعیف ہے، جس کے ضعیف ہونے پر سب کا اجماع ہے، حالانکہ نوٹ کیجئے اس حدیث کے راویوں میں صحابہ کے نام آتے ہیں، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو الدرداء، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس ابن مالک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اتنے صحابہ سے شروع ہوئی، لیکن آگے لنک ٹوٹ رہے ہیں، کہیں تابعی کے لیول پر بات نہیں بن رہی، کہیں تبع تابعین کے لیول پر بات نہیں بن رہی، کہیں کوئی راوی آ گیا ہے بیچ میں کہ جو قابل اعتماد نہیں ہے، جس کی سیرت و کردار یا جس کے بارے میں شک ہے کہ اس کا حافظہ ٹھیک نہیں رہا تھا، تو یہ کہیں آ گیا، رکھنا پڑ گیا، لہذا وہ ضعیف تو رہے گی۔ لیکن اتنے صحابہ سے روایت ہوئی ہے تو اس کے اوپر پھر بہت توجہ دی ہے علماء کرام نے۔ 50 سے زیادہ کتابیں، اب وہ حدیث کیا ہے وہ میں پہلے آپ کو سنا دوں۔ حدیث کا متن اب بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعثہ اللہ یوم القیامت من زمرۃ الفقہاء والعلماء۔ حدیث کا ایک مجموعہ ہے کنز العمال، جس میں ضعیف احادیث بھی ہے، صحیح احادیث بھی ہے، کنز العمال، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا صحابہ میں سے اتنے صحابہ کے نام میں نے آپ کو دے دیے، یہ سب کے سب فقہاء صحابہ میں سے، بہت چوٹی کے صحابہ میں سے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی روایت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، سارا دار و مدار روایت پر ہے، اسی کے اوپر معاملہ جو ہے حدیث کا مقام و مرتبہ متعین ہوگا۔ ترجمہ کیا ہے؟ جس شخص نے بھی میری امت کے لیے یا میری امت کی حفاظت کے لیے، اس کے دین و شریعت کی حفاظت کے لیے میری 40 حدیثیں یہ حفظ کی، دین کے معاملے میں 40 حدیثیں حفظ کی، اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا قیامت کے دن من زمرۃ الفقہاء، فقہاء میں، والعلماء، اور علماء میں۔ جس شخص نے بھی میری امت کے دینی معاملات سے متعلق میری 40 حدیثوں کو حفظ کر لیا۔ اب میں لفظ حفظ کیوں کا تم بول رہا ہوں، یاد کرنا میں نہیں کہہ رہا، اس کی وجہ ہے، حفظ کر لیا، اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا فقہاء کے گروہ میں اور علماء کے گروہ میں۔ ایک روایت میں آیا ہے بعثہ اللہ فقیہا عالما، اللہ اسے اٹھائے گا اس حیثیت میں کہ وہ فقیہ اور عالم شمار ہو۔ حضرت ابو الدرداء کی روایت میں ہے وَكُنْتَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، حضور فرما رہے ہیں اس شخص کے لیے میں قیامت کے دن سفارش کرنے والا بھی ہوں گا اور شفاعت کرنے والا بھی ہوں گا اور گواہی دینے والا بھی ہوں گا اس کے حق میں۔ حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے اس سے کہا جائے گا قیل لہ ادخل من ای ابواب الجنت شئت، تم جنت کے جن دروازوں میں سے جس دروازے میں چاہو داخل ہو جاؤ۔ اور فی روایت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کتب فی زمرۃ العلماء وحشر فی زمرۃ الشہداء، اس شخص کا نام لکھ لیا جائے گا علماء کی فہرست میں، اور وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، میدان حشر میں لایا جائے گا شہداء کے ساتھ۔ یہ میں نے حدیث کا آپ کو متن جو ہے، ایک تو بہت جو مشہور متن ہے پہلے وہ سنایا ہے، اور پھر مختلف راوی صحابہ کی طرف سے جو روایت ہو کر آئی ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا جو فرق آیا ہے وہ میں نے سنا دیا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ میں نے حفظ کے لفظ کو اس حدیث کے ترجمے میں کیوں برقرار رکھا۔ دیکھیے حفظ کا ایک عجیب تصور تو ہمارے ہاں ہے، قرآن کا حافظ ہے، مفہوم جانتا ہی نہیں، یہ کیسا حافظ ہے؟ یہ تو نام کا حافظ ہے۔ صحابہ کرام میں اگر کوئی صرف حفظ کرتا تھا تب بھی چونکہ عربی اپنی زبان تھی مفہوم جانتا تھا، تو قرآن مجید کے متن کو اور اس کے مفہوم کو دونوں کو یاد کرنا اور ذہن میں رکھنا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر الاتقان فی علوم القرآن کے اندر ایک روایت ہے
کہ صحابہ کرام میں سے جن حضرات کا خاص شغف قرآن سے تھا، جیسے حضرت عثمان ابن عفان، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں پڑھ لیتے تھے تو جب تک اس کے علم اور عمل دونوں کو حاصل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اب نوٹ کیا آپ نے؟ علم اور عمل، الفاظ ہی نہیں، علم بھی، یعنی 3 چیزیں اب جمع کی گئی۔ الفاظ ان کے حافظے میں محفوظ ہو جائے، علم ان کے ذہن میں آ جائے، اور عمل ان کی سیرت کا حصہ بن جائے۔ 3 شرطیں پوری ہوں گی تو وہ حافظ کہلائے گا۔ اب اس اعتبار سے اس حفظ کے لفظ کو یہاں اپلائی کیا، جس شخص نے امور دینیہ سے متعلق میری 40 حدیثیں حفظ کی، میں نے اسی لیے پھر لفظ یوں کہ تو برقرار رکھا، یعنی اس کے الفاظ بھی یاد کر لیے، وہ اس کے حافظے میں آ گئے،